ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حسبتم، تم نے گمان کر لیا، خیال کر لیا، سمجھ لیا۔ حسبتم، کیا تم نے یہ سمجھ لیا، کہ تدخلوا، داخل ہو جاؤ گے، الجنہ، جنت میں۔ حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ گمان کر لیا، تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے۔ ولما، ابھی نہیں، اور جبکہ ابھی نہیں، یعلم، نمایاں فرمایا، ممتاز فرمایا، اللہ نے، الذین، ان لوگوں کو، جاہدوا منکم، جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا۔ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ابھی اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو نمایاں نہیں کیا، ممتاز نہیں کیا، جنہوں نے جہاد کیا۔ وَيَعْلَمَ، اور ابھی اللہ نے نمایاں نہیں کیا، الصابرین، ثابت قدم رہنے والوں کو۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ابھی اللہ نے ان لوگوں کو نمایاں نہیں کیا جنہوں نے تم میں سے جہاد کرنا ہے۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور ابھی اللہ نے ان کو نمایاں نہیں کیا جنہوں نے ثابت قدم رہنا ہے، ثابت قدم رہنے والوں کو ابھی اللہ نے نمایاں نہیں کیا۔ یہ آیت اور آگے آنے والی آیات اسی غزوہ احد کے پس منظر میں ہیں۔ مسلمان یقیناً تکلیف میں تھے، پریشانی میں تھے، مصیبت میں تھے، دکھ میں تھے، تو اللہ رب العزت نے غلطی جہاں ہوئی تھی اس کی نشاندہی بھی فرمائی، جہاں حوصلہ ٹوٹ رہا تھا وہاں اللہ تعالیٰ نے حوصلہ افزائی بھی فرمائی، اور جہاں ذہن میں کہیں کوئی خدشہ تھا یا غلط فہمی تھی اس کو بھی دور فرمایا۔ چنانچہ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو جاتا ہے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں قوموں میں، لہذا ان کو دیکھ کر سست پڑ جانا، ہر وقت اسی غم و دکھ میں رہنا، نکل آؤ اس سے، اور آنے والے وقت میں غلبہ تمہارا ہی ہے، کامیابی تمہاری ہی ہے، فتح تمہاری ہی ہے، بس یہ ہے کہ ایمان پر قائم رہو، ثابت قدم رہو، ایمان پر قائم رہو۔ پچھلی آیت میں بھی پھر اللہ نے فرمایا وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ نے ایمان والوں کے اندر جو میل کچیل ہے نا اس کو بھی تو دور کرنا ہے۔ میل کچیل سے مراد وہ خامیاں جو انسانوں کے اندر ہوتی ہیں اور ایسے موقع پہ وہ خامیاں کھل کر سامنے آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ جو خامیاں ہوتی ہیں چھانٹنا ہے، میل کچیل ہے اس کو بھی تو صاف کرنا ہوتا ہے۔ ایسے ہی مواقع ہوتے ہیں کہ جب یہ چیزیں ظاہر ہو کے آتی ہیں پھر ان کا ازالہ ہوتا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ رب العزت اسی انداز کو لے کر چل رہے ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، دیکھو اللہ نے تمہاری منزل رکھی ہے جنت میں، منزل تمہاری جنت ہے، مقصود تمہارا جنت ہے، لیکن اگر تمہارا خیال ہے نا ایسے بیٹھے بٹھائے جنت میں چلے جاؤ گے تو ایسا بھی نہیں ہے۔ تم نے کیا یہ سمجھ لیا تھا کہ کوئی آزمائشیں نہیں آئیں گی، امتحان نہیں آئیں گے، اپنوں کی جدائی برداشت نہیں کرنی پڑے گی، یا خود پہ زخم نہیں بیتیں گے؟ سب کچھ ہوگا، یہ سب کچھ ہے، لیکن اس کی منزل کیا ہے؟ جنت۔ لیکن جنت ایسے ہی نہیں ملنی، اس کے لیے امتحان ہے، آزمائش۔ وہ بڑے لوگ تھے، بہت بڑے لوگ تھے، بہت ہی بڑے لوگ تھے، اس لیے ان کی آزمائشیں بھی اتنی بڑی تھی، اور پھر انجام کار ان کا مقام بھی اتنا ہی بلند ہے، ان کا انجام بھی اتنا ہی بلند ہے۔ اس کے مقابلے میں ہم لوگ نسبتاً بہت کمزور ہیں۔ البتہ آج بھی بہت سے لوگ
شاید اس درجے کی قربانی دے رہے ہیں، اس درجے کی آج بھی کچھ لوگ قربانی دے رہے ہیں، بلکہ اسباب کے درجے میں دیکھا جائے یا ظاہری طور پر دیکھا جائے تو شاید اس سے بھی بڑی قربانی دے رہے ہیں آج بھی کچھ لوگ۔ آپ فلسطین میں دیکھ لیجیے، پیچھے یہاں افغانستان کے اندر ہوا ہے، عراق کے اندر ہوا ہے، اور ممالک کے اندر ہوا ہے، مسلمانوں نے بعض مواقع پر بہت بڑی قربانی دی ہے۔ ظاہری اعتبار سے، اعداد و شمار کے اعتبار سے وہ قربانی ان کے دور سے بڑی نظر آئے گی۔ میں اعداد و شمار کی بات کر رہا ہوں، خود کی قدر و قیمت کی بات نہیں کر رہا، ویلیو کی بات نہیں کر رہا، اعداد و شمار کے اعتبار سے اس سے زیادہ آپ کو نظر آئے گا۔ تو آج بھی اللہ رب العزت کچھ لوگوں کو آزما رہے ہیں اور ان کی ثابت قدمی کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر اللہ پاک ان کا یقیناً ان کا انجام بھی ایسا ہی فرمائیں گے، بہت ہی اعلیٰ۔ تو ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے تو ضرور، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ امتحان آزمائشیں ہیں۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، ابھی تو اللہ نے ان لوگوں کو نمایاں کرنا ہے جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا یا جنہوں نے تم میں سے جہاد کرنا ہے، ابھی اور نمایاں کرنا ہے اللہ نے۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور ابھی اللہ نے صبر کرنے، ثابت قدم رہنے والوں کو نمایاں کرنا ہے۔ اب دیکھیں اس لڑائی کے اندر خامی بھی تھی، وہ بھی نظر آئی، لیکن بعض لوگوں کی بہت بڑی ثابت قدمی وہ بھی نظر آئی۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ وقتی طور پر گھبرا گئے ان کے لیے آئندہ کے لیے سبق ہوتا ہے کہ دیکھو بھائی یہ بھی تو تھے نا، لہذا آئندہ ہم نے نہیں بھاگنا۔ اگر یہ ثابت قدم رہ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں ثابت قدم رہیں، لہذا آئندہ کے لیے ان کی ہمت اور بڑھ جاتی ہے۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً، کنتم، تھے تم، وَلَقَدْ، اور یقیناً، کنتم، تھے تم، تمنون، آرزو کیا کرتے، تمنا کیا کرتے، الموت، موت کی۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتِ، ارے تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے، من قبل، پہلے، ان کے، تلقوہ، تم اس سے ملو، موت کے آنے سے پہلے تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے، آرزو کیا کرتے تھے۔ اور وہ تمنا اور آرزو کیا ہوتی تھی کہ یا اللہ شہادت کی موت آئے، ہمیں شہادت کی موت آئے۔ فقد، تو یقیناً، رأیتموہ، تم نے دیکھا اس کو، تم نے اس موت کو جس کے آنے کی تمنا کیا کرتے تھے، تم نے اس موت کو دیکھا۔ وَأَنْتُمْ، اور تم، تنظرون، دیکھ رہے تھے، دیکھ رہے تھے یعنی کھلی آنکھوں سے دیکھا، اسے مراد کھلی آنکھوں سے دیکھا۔ ایک تو ہوتا ہے نا محاورتاً بندہ کہتا ہے جی میں نے بہت کچھ دیکھا ہے، وہ محاورتاً ہوتا ہے، لیکن وَأَنْتُمْ تنظرون، تم نے تو کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے، سامنے دیکھا ہے۔ تو جب آئی تو پھر کیوں بھاگے کیوں، پھر تمنا کیوں بھول گئے اس وقت؟ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، تم تو موت کے آنے سے پہلے، اور یہ آئی تھی احد میں، یعنی شہادت سامنے آئی، اور آنے سے جب تک نہیں آئی تھی تب تک تمہیں تمنا تھی کہ ہمیں شہادت ملے، تو آئی، تم نے دیکھا۔ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم نے کھلی آنکھوں سے پھر اسے اپنے سامنے دیکھا۔ جب دیکھا تو پھر اس طرح کیوں ہوا؟ وما، اور نہیں ہے، محمد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الا، مگر، رسول، وما محمد الا رسول، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں، قد، یقیناً، خلت، گزر چکے، من قبلی ہی، آپ سے پہلے، الرسل، بہت سارے رسول، قد خلت من قبل ہی الرسل، آپ سے پہلے بہت سے رسول دنیا سے تشریف لے جا چکے۔ افا، ان، کیا، پس، ان، اگر،
آفا ان کیا بھلا اگر ماتا آپ وفات پا گئے، آفا ان ماتا کیا اگر آپ وفات پا گئے، او یا قتلا یا آپ شہید کر دیے گئے، اگر آپ وفات پا گئے یا آپ شہید کر دیے گئے، انقلبتم کیا تم پلٹ جاؤ گے، علی پر، اعقاب ایڑیاں، کم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے، تو کیا الٹے پیر پھر جاؤ گے، ومن اور جو ینقلب پھر جائے گا، علی عقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل یعنی الٹے پاؤں، اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا، فلن تو ہرگز نہیں، یضر وہ نقصان کر سکے گا، اللہ کا شیئا ذرہ بھر، فلن یضر اللہ شیئا تو وہ اللہ کا ذرہ بھر نقصان نہیں کر سکے گا، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، وَسَيَجْزِي اور بدلہ دیں گے، جزا دیں گے، صلہ دیں گے، اللہ الشاکرین شکر گزاروں، اور اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو بدلہ دیں گے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ افواہ مشہور ہوئی کہ آپ شہید ہو گئے، کفار نے افواہ مشہور کی تو آپ شہید ہو گئے، تو یہ خبر سن کر نہ صحابہ کرام کی بالکل ہمت جواب دے گئی، ظاہر ہے یہ بہت بڑی خبر تھی، ناقابل برداشت خبر تھی ان کے لیے، تو صحابہ کرام بالکل ہمت ہار بیٹھے، اس میں زیادہ نقصان ہوا پھر، اور یہ سمجھے کہ آپ دنیا سے چلے گئے ہیں تو اب پھر کیا فائدہ، اب تو جینے کا، جہاد کا، لڑنے کا، مارتا ہے دشمن تو مار دے، پیچھے کیا رہ گیا۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ غلط افواہ تھی، پھر صحابہ کرام اٹھے، پھر تو اللہ تعالیٰ اس واقعے کو سامنے رکھ کر فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے یہ سنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پردہ فرما گئے ہیں، دنیا سے وفات پا گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، اگر تم نے یہ سنا تو بھائی ایک نہ ایک دن آپ نے دنیا سے جانا ہی جانا ہے، اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہوگا کہ کوئی نبی دنیا سے گیا، اس سے پہلے بے شمار انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور دنیا سے چلے گئے، تو اسی طرح آپ بھی اللہ کے رسول ہیں، آپ نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے، تو یہ بتاؤ اگر آپ دنیا سے چلے گئے تو کیا تم اسلام چھوڑ دو گے، اللہ کے دین کے لیے جینا چھوڑ دو گے؟ اور ينقلب علی عقبیہ اور جو اپنے الٹے پاؤں پھر جائے گا، یعنی جو دین چھوڑ دے گا، فلن یضر اللہ شیئا تو اللہ کا کیا بگاڑے گا، اللہ کا کیا نقصان کرے گا، اللہ کا ہرگز کچھ نہیں بگڑے گا۔ اب یہ اللہ رب العزت نے دراصل صحابہ کرام کو ذہنی طور پر تیار بھی کیا کہ ہر ایک وقت آنا ہے، دنیا سے جائیں گے، اور جب آپ کا انتقال ہوا، آپ کی وفات ہوئی، تو صحابہ کرام یقین کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بعد میں حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہمارا خیال یہ تھا ہم فوت ہو جائیں گے، دنیا سے چلے جائیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام طویل عمر پائیں گے، اور ہمارے بعد پھر اللہ تعالیٰ کبھی حضور کو دنیا سے اٹھا لیں تو اٹھا لیں، لیکن ہمارے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ ہمارے سامنے ایسا ہوگا، چونکہ ذہن میں یہ تھا کہ ہمارے سامنے تو ایسا نہیں ہوگا، لیکن جب اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے ایسا کیا تو ہمیں یقین ہی نہ آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اچھا یہ نا میں درمیان میں ایک جملہ معترضہ کے طور پہ بات کر رہا ہوں، ایک فطری بات ہے، یہ میرے والد صاحب نا ان کا انتقال 63 سال کی عمر میں ہوا، لیکن میرے دادا جان وغیرہ 3 بھائی تھے، وہ سب 80+ میں گئے تھے، بلکہ جو بڑے تھے دادا جان سے بڑے وہ تو 90 سال سے بھی زیادہ عمر میں گئے تھے، اور ہمارے خاندان میں جتنے بھی بڑے بڑے جتنے گئے اس سے پہلے نا وہ سب بڑی عمر میں 80 85 90۔ والد صاحب نا ہمیں کوئی کام نہیں کہتے تھے، ایسی عجیب سی ان کی وہ خودداری والی فطرت تھی کہ ہمیں کوئی کام نہیں کہتے تھے، بیمار بھی ہوتے تو خود ہی جا کرنا دوائی لی، خود ہی کھائی، پانی پیا، خود ہی کھائی، لیٹ گئے۔
کئی دفعہ کہیں جانا ہوتا تھا تو میں کہتا تھا میں چھوڑ کرتا ہوں نا، نہیں یار میں اصل میں نا درمیان سے جانا ہے تو ادھر جانا ہے تو میں چلا جاؤں گا. بیمار ہوں تو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے تھے. میں پتہ کیا سوچتا تھا، میں سوچتا تھا کہ چلو ابھی تو 60-62 سال عمر ہے نا، یہ جب 70 کراس کریں گے نا تو پھر محسوس ہوگا کہ نہیں اب وہ پہلے والی بات نہیں رہی، چلو کوئی بات نہیں، پھر ہم دوائیں گے، کہیں جانا ہوگا میں لے کے جایا کروں گا. اچھا مجھے اپنا نہیں پتا کہ میں تب تک زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا، لیکن فطری بات میں سوچتا تھا 70-72 کے بعد جا کر نا پھر وہ چیز نہیں رہے گی کہ والد صاحب کہیں کہ نہیں میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، پھر یقیناً ہمیں کہیں گے تو چلے ہم خدمت کریں گے. ابھی نہیں ہاتھ لگانے دیتے نا کوئی بھی کام نہیں. تو انشاءاللہ ظاہر ہے ہمارے بزرگ 80 سال تک گئے ہیں تو 80-85 سال اتنی عمر ہوگی، یہ فطری بات ہے. صحابہ کرام یہ سوچتے تھے کہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ بڑی لمبی عمر دیں گے اور آپ شاید پوری دنیا پہ اسلام جو ہے وہ غالب آ جائے، پھر اللہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھائیں گے. لیکن جب بالکل ان کے سامنے یہ حادثہ پیش آیا تو یقین نہیں آیا، یقین کرنے کو تیار نہیں تھا کوئی. سب یہی سمجھتے تھے شروع میں کہ چلیں کچھ بیماری ہے ٹھیک ہو جائیں گے، ہو جاتا ہے ایسا، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، زیادہ بیماری کا غلبہ ہے ٹھیک ہو جائیں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں تو گردن اڑا دوں گا جس نے کہا. حضرت علی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سب کا برا حال تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عجیب ہمت دی اس موقع پر. وہ تشریف لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک دیکھا، چادر تھی ہٹائی، کچھ کلمات کہے. باہر نکلے نا تو صحابہ کرام منتظر تھے، اب دیکھیں کیا کہتے ہیں ابو بکر. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. یہ آیت پڑھی اور پھر فرمایا کہ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کرتے تھے، یعنی ہمارے معبود اگر حضور تھے تو وہ تو دنیا سے چلے گئے. ومن کان منکم یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تو ازل سے زندہ ہے، ابد تک زندہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آئی. صحابہ کرام کہتے ہیں اب ہمیں یقین ہے کہ یہ ہو چکا. تو یہ اور حضرت عمر کہتے ہیں مجھے یوں لگا کہتے میں بھول گیا تھا یہ آیت، یہ قرآن کی آیت ہے نا، میں بھول گیا تھا. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی نا پھر مجھے یاد آیا یہ تو قرآن کی آیت پہلے بھی میں سن چکا ہوں. وما محمد الا رسول، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ایک اللہ کا ایک ابدی قانون، اس کا بھی اظہار ہے کہ موت سے کسی کو مفر نہیں، سب پہ آنی ہے. وما محمد الا رسول، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، اور آپ سے پہلے کتنے ہی رسول دنیا سے تشریف لے جا چکے. افإن مات، کیا اگر آپ وفات پا گئے، او قتلا، یا آپ شہید کر دیے گئے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنے پاؤں، اپنے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے. ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا، فلن یضر اللہ شیئا، تو اللہ کا تو ہرگز کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. وسیجزی، ہاں اللہ صلہ دیں گے، بدلہ دیں گے، انعام دیں گے الشاکرین، شکر گزاروں کو. وما کان لنفس، اور نہیں ہے کسی انسان کے لیے ان تموتا، کہ وہ مرے، الا مگر باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. اور اللہ کے حکم سے ہی کسی انسان کو موت آئے تو آ سکتی ہے، اور اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو موت نہیں آ سکتی. اب حکم آ جائے تو بچ نہیں سکتا، اور حکم نہ آئے تو مر نہیں سکتا. وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو موت نہیں آ سکتی. کتابا مؤجلا، اور کتابا مؤجلا، اور کتاب لکھا ہوا ہے، مؤجلا وقت مقررہ، اور ہر ایک کی موت کا جو مقرر وقت ہے وہ لکھا ہوا ہے. کتاب مؤجلا،
مقرر وقت ہر ایک کا لکھا ہوا ہے. ومن اور جو یرید چاہتا ہے ثواب فائدہ الدنیا دنیا کا، ومن یرید ثواب الدنیا اور جو دنیا کا فائدہ چاہتا ہے نؤتہ منہا تو ہم اسے دے دیں گے اس میں سے. نؤتہ منہا یعنی موت تو ہر کسی کو آنی ہے. اگر کوئی موت سے ڈرتا ہے تو کیوں ڈرتا ہے کہ میں مر گیا تو دنیا کا جو فائدہ مجھے ملنا ہے اس سے محروم ہو جاؤں گا، یہی وجہ ہے نا. تو جو دنیا کا اتنا ہی طالب ہے نا تو ٹھیک ہے ہم پھر اس کو دنیا میں سے دے دیں گے. ومن یرید لیکن جو چاہتا ہے ثواب الآخرہ آخرت کا ثواب نؤتہ منہا ہم اسے دیں گے اس میں سے. آج جمعے میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت کی طرف جب یہ فرمایا گیا نا آپ زندہ رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں جب تک آپ چاہیں، اور اگر جانا چاہتے ہیں دنیا سے تو اللہ آپ کی ملاقات کے منتظر ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا والا آپشن قبول نہیں کیا اور میں جانا چاہتا ہوں کیونکہ آگے آخرت ہے جو بہت بہتر ہے. دنیا کے لیے جتنا ضروری تھا وہ ہو گیا، اسلام مکمل ہو گیا، قرآن مکمل ہو گیا، غلبہ شکلیں سامنے آ گئیں، جماعت تیار ہے اور یہ اب آگے لے کر اس کام کو لے کے چل سکتی ہے، دنیا پہ غالب کر سکتی ہے. تو اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ اب آخرت چاہتا ہوں، آخرت بہت بہتر ہے. اور سورۃ الضحیٰ میں اللہ نے فرمایا تھا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی آخرت آپ کے دنیا سے بہت بہتر ہے. تو وَمَن یرید ثواب الآخرہ اور جو آخرت کا فائدہ چاہے گا نؤتہ منہا ہم اسے دیں گے اس میں سے. وَسَنَجْزِی الشَّاکِرِینَ شکر گزاروں کو ہم بہت اچھا بدلہ دیں گے.